اور کئی مدارس اس طریقے سے حضرت چلا رہی ہیں. اس میں حضرت کا جو خاص طور سے مدرسہ ہے فیض سلیمانی، وہاں کے آپ شیخ الحدیث ہیں اور وہاں پر آپ ذمہ دار ہیں وہاں کے محتوی. بلکہ اس طریقے سے اور بھی کئی مدارس کے اسی طریقے سے بڑوں معذور ہیں، نہ کان سے سن سکتے ہیں نہ زبان سے سن سکتے ہیں. ایسوں کو حضرت تعلیم دے ہیں اور بڑے بڑے ادارے اور بھی حضرت کے اس طریقے سے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور حضرت کو یہ دین کا کام لے رہے ہیں. حضرت سے اللہ تعالیٰ اور حضرت گلی گلی کوچے کوچے شہر شہر ملک در ملک نہ اپنی صحت کا خیال رکھنے. حضرت کو کئی آپریشن ہو چکے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دین کا ڈر اور ایک دین کا غم عطا فرمایا ہے کہ حضرت اس طریقے سے سفر در سفر، ایک سفر نہیں ہوتا دوسرا سفر حضرت کا شروع رہتا ہے. تعلیم لینے والے اس طریقے سے لگاتار لائنوں میں لگے رہتے ہیں. حضرت کا جیسے یہاں پر سفر ہوتا ہے گجرات کا، مہاراشٹر کا، میں جہاں جہاں سفر کیا لوگ مجھ سے خود کہتے ہیں یو پی وغیرہ سب جگہ اس طریقے سے حضرت کا سفر ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کے آمد کو قبول فرمائے اور ہمارے پورے علاقے پورے اطراف کے لیے اللہ تعالیٰ ایمان و ہدایت کی لہریں عطا کر دے. اب میں دعوت دیتا ہوں ہمارے اسی مدرسے کے طالب علم الطاف نعمان بن الطاف مودی جو درجہ حفظ کی طالب علم ہے، وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، پھر حضرت کی بات فوراً شروع ہو جائے گی. مسجد کی جگہ پر ہو چکی ہے. اب باہر اطراف میں اور پیچھے جو گھر دیکھے گئے ہیں احمد بھائی وغیرہ کا، اس میں تشریف لینا ہے. جو ہمارے سامنے مجمع نظر آ رہا ہے ان سے پھر بھی میں گزارش کروں گا آخری مرتبہ وہ بیٹھنا ہے. ادھر والے بھی بیٹھنا ہے. مجمع مسجد میں پورا آ چکا ہے. اب اگر بیٹھنا ہے جو یہ گھر متعین کیے گئے ہیں وہاں پر جائیں. اب پارکنگ والے جو ہمارے خدمت والے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ حکمت اور لجاجت کے ساتھ جو باہر کھڑے ہوئے روڈوں پر ان کو احمد بھائی علانہ کے مکان پر بھیجنے کی فکر کریں. اور عرفان احمد بھائی علانہ اس طریقے سے عرفان بھائی کو کر اور بھی ادھر اپنا علاقہ ہے تو وہاں پر ان حضرات کو بھیجو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه
اللہ العظیم. اب ہم وسط احترام کے حضرت قاری صاحب کو دعوت دے دیں کہ حضرت اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو مستفید کریں. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله والإمام البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال رسول الله إن لي أسماء أنا محمد أنا أحمد أنا الماحي وأنا الحاشر وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي أو كما قال رسول الله. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بہت ہی مکرم اور محترم اور مبجل علماء کرام اساتذہ مفضل میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور ہو سکتا ہے پردے میں سننے والی میری بہنیں اور بیٹیاں سب سے پہلے آمین کہو. اللہ ہمارے جوانوں کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے بہنیں کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ جمیع المؤمنین والمؤمنات کربل مغفرت فرمائے. یہ میرا ول میں بہت لمبے زمانے کے بعد حاضری ہوئی. ایسا لگتا ہے کہ جب پہلے میں ویراول آیا تھا یا کچھ معمول آیا تھا زیادہ خالی نہ تھا. جو باتیں گناہ نہیں بند کر دیا. لمبے زمانے کے بعد اب یہاں ویراول میں پہنچا. یہ یاد ہے بہت سال پہلے ویراول آنا ہوا تھا. ہو سکتا ہے اسی مسجد میں آنا ہوا تھا یا کوئی اور مسجد میں آنا ہوا تھا. ہمارے حاجی اسماعیل علامہ نے دعوت دی تھی, ان کی دعوت پر آیا تھا. آج پھر اللہ کا بہت کرم ہے کہ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم بات کریں گے انشاءاللہ, لیکن پہلے ہم ایک پکا ارادہ کریں گے انشاءاللہ. دو کام کرنے کا ہے. دو کام ہم کو ابھی کرنا ہے اور دو انعام لینا ہے. کس سے لینا ہے؟ ضرورت ہوگی تو میں کہوں. سب آرام سے بیٹھے ہیں نا, سکون نا. بیوی سے پرمیشن گرانٹیڈ. ہاں دیکھو ہاں کہتے ہیں ماشاءاللہ. تو دو کام ہم کو کرنا ہے اور دو انعام کس سے لینا ہے؟ دو کام کرنا ہے میرے پیاروں. سب لوگ ارادہ کرو, کریں گے انشاءاللہ. بولو کریں گے انشاءاللہ. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ پہلا کام سننا. بولو پہلا کام سننا. سنیں گے نہیں انشاءاللہ. تکلیف اٹھانا ہی نہیں ہے, ساری تکلیفوں میں اٹھاؤں گا. جو آواز نکلے گی اور آپ کے کان پر آٹومیٹک آئے گی. تو پہلا کام سننا, جس میں ہم کو کوئی تکلیف اٹھانا نہیں. اور دوسرا کام یہ پکی نیت کرو کہ عمل کرو. پہلا کام سننا اور دوسرا کام عمل. اللہ کو پوچھو, اللہ میں یہ دو کام کروں, آپ کیا دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تو چاہے گا اللہ
چاہے گا نمبر 1 موت کے وقت مجھے کلمہ نصیب کر دے. بولو سبحان اللہ. نمبر 2 اللہ چاہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں تو چاہے گا نہ چاہے گا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں پہنچا دو. آج تو میرا عمل والوں کی قسمت جاگ گئی کہ آج ہم سنیں گے، عمل کریں گے، اور اللہ کا وعدہ پکا ہے بغیر حساب و کتاب کے جنت بھی دے گا، اور اللہ چاہے نہ چاہے موت کے وقت کلمہ بھی نصیب کریں گے. اور یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن میں لکھا ہے 12 نمبر 23. بولو 12 نمبر 23. سب باتیں قرآن کی کریں گے انشاءاللہ. بولو نا انشاءاللہ. 12 نمبر 23 اللہ نے فرمایا الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله. سبحان اللہ. آپ لوگ بہت قدروں سے پیدا بننا ہے. سبھی کو بچے قرآن پڑھائے، بچے پڑھا بہت اچھا، بہت اچھا. اس نے عامہ پالے میں سے رکوع پڑھا لیکن بہت پیارا پڑھا. میں صحیح کہتا ہوں کہ یہی بچہ اگر ہمارے سورت میں ہوتا، میں سورت سے آ رہا ہوں، اگر سورت میں ہوتا یا بروڈا میں ہوتا یا احمد آباد میں ہوتا تو کہیں سے 100، کہیں سے 200، کہیں سے 500. یہاں میں نے دیکھا بہت کنجوس اچھا آپ نے نہیں دیا کوئی بات نہیں، اللہ اس بچے کو جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. آپ نے نہیں دیا کوئی بات نہیں، لیکن کم سے کم سبحان اللہ تو بولتے، الحمدللہ تو بولتے، اللہ اکبر تو بولتے، وہ بچے کی ہمت تو آگے تھوڑی بڑھ جاتی. تو میرے ساتھ کیا پیسہ ہی کرو یہ کنجوسی والا کام یہ سبحان اللہ بولو گے؟ بولو نا، بولو گے انشاءاللہ. اللہ نے کیا فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے بندے اور بندیاں، بولو اللہ فرماتے میرے پیارے بندے اور بندیاں آج 2 کام کریں گے. بولو نمبر 1 نمبر 2 اللہ فرماتے اولئک الذین ہداہم اللہ. اللہ فرماتے میرے بندے اور بندیاں تم نے 2 کام کر لیے. نمبر 1 سننا، نمبر 2 عمل کرنا. اللہ فرماتے میں ہدایت کا فیصلہ کروں گا. ایک صحابی نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول میرے ماں باپ پر قربان ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت کا مطلب ہے تو چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا. نمبر 2 بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ کرے گا. آج میرامل والے اور جتنے قرب و دیوار سے ماشاءاللہ مجمع آیا ہے، ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج سنیں گے اور 2 چیزیں ملیں گی. ایک تو موت کے وقت، نمبر 2 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانا. کس کو جانا؟ کمزور ہیں بھائی ہم لوگ کو. ہاتھ اٹھاتے ہیں کس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں جنت میں جانا مولانا جانا ہے. میں وہ سنت میں حفاظت کی طرف جاتا ہوں نا، صرف اتنا پوچھتا ہوں کس کو جنت میں جانا. باقاعدہ جمعہ میں لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہم کو جانا، ہم کو جانا. یہاں میں نے دیکھا میرا میں کوئی یوں کرتا، میرے کو سلام کرتا. جنت میں جانا بولو سب کو جانا. آواز نہیں آ رہی، بولو نا سب کو جانا. یہاں فیصلہ کریں گے جنت میں جانے کا. بولو انشاءاللہ سب کو جنت میں جانا نا. اور جنت میں آرام ہی، سکون ہی. جنت میں کوئی ٹینشن نہ، روٹی کا ٹینشن نہ، کپڑے کا ٹینشن نہ، مکان کا ٹینشن نہ، کاروبار کا ٹینشن نہ، بزنس کا ٹینشن نہ، بیوی کا نہیں نا، بیوی کا بھی ٹینشن نہیں نا. کھانے جنت میں اتنا آرام، اتنا آرام، اتنا آرام. نہیں رکھتے نا میرے کو ایسا ایسا بولنا رہتا ہے نا. آپ بہت ہوشیار ہیں. میں آیا تو آپ کاری احمد علی، کاری احمد علی، کاری احمد علی کی تعریف کر لیتے. جب میں ممبر علی آیا تو کتنی تعریف کرتے، تو پرماننٹ بیوی کی کتنی کرتے ہو.
کرتے ہوں گے نا. آپ کے چہرے سے لگتا ہے بہت خوش خوش ہے, ہماری طرح دکھی دکھی بھی لگتا ہے. بولو نا جنت میں آرام ہی. ابھی میں نے بات شروع نہیں کیا, ابھی تو آپ کو منہ بنا رہا ہوں, سب کو جنت میں لے جا رہا ہوں. بولو نا جنت میں آرام ہی, کوئی ٹینشن نہیں. معلوم ہے جنت میں ہم جائیں گے نا, اللہ اعلان کریں گے میرا بندہ جو چاہے مانگ لے. اللہ کہیں گے میرا بندہ جو چاہے مانگ لے. ہم مانگیں گے اللہ یہ چاہیے, اللہ یہ چاہیے. اللہ کہے مانگتا جو, مانگتا جو. ہم کہیں اللہ آپ نے تو فرمایا کہ مانگ لے, تو ہم مانگ لے. اللہ کہیں گے میرا بندہ جنت میں آیا ہے, مانگے گا تو عطا کروں گا, صرف سوچتا جائے گا تو بھی عطا کرتا جائے گا. مانگے گا تو عطا کروں گا, صرف سوچتا جائے گا تو بھی میں عطا کروں گا. کیوں؟ اللہ کہیں گے مہمان تو ہے, میزبان اللہ ہے. مہمان ہم ہیں اور میزبان کون ہے؟ یہ اللہ نے 24ویں پارے میں, کون سے پارے میں؟ اب پارہ نمبر دیکھتے جانا. 24ویں پارے میں اللہ نے فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے آجا جنت میں, آجا میری بندیاں جنت میں آجا. اللہ فرماتے ہیں جو مانگے گا میری قسم میں تجھے عطا کروں گا, لیکن مانگے گا کیوں میرا بندہ؟ تو سوچتا جائے گا تو بھی عطا کرتا جاؤں گا. اس لیے کہ مہمان ہموں کے میزبان. زیادہ جنت میں جانا نا, ارے بولو نا جانا بہت پتے کی بتاتا ہوں. مجھے ایک مرتبہ میں انگلینڈ میں تھا, میں انگلینڈ میں ایک بھائی میرے پاس بولتا ہے کہ مولانا آپ نے جنت پر بیان کیا, میرے کو صرف ایک سوال کا جواب دے دو نا. میں نے کہا کیا سوال ہے؟ اب مجھے انگلش میں پوچھتا ہے مولانا مائی وائف ول گو ان پیراڈائز, مائی وائف ول انٹر ان پیراڈائز, یعنی تیری بیوی جنت میں جائے گی. تو ظاہر سی بات ہے بیان کرنے والا کیا بولے گا آف کورس why not. میں نے کہا کیوں نہیں جائے گی, جب ہم مرد لوگ جنت میں جائیں گے اور تیری جنت میں جائے گی تو تیری بیوی بھی جنت میں جائے گی. مجھے کیا کہا معلوم؟ I don't want to go. میں نے کہا جنت میں جانا ہی نہیں. میں نے کہا کیا ہوا کیا؟ لیکن ہم کو جانا ہے جنت میں. میں نے بولو نا جانا جنت میں. بیوی آئے گی چلے گا, ہاں ہم جنت میں جائیں گے, بولو جائیں گے نہیں انشاءاللہ. ہم جنت میں جائیں گے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ہاں میرا بندہ ادھر آ, اور اللہ فرشتے کو کہیں گے پردہ اٹھا, پردہ اٹھا. سامنے حور ہوگی, حور اور ہوگی, حور تو سمجھتے ہو, ارے ہاں بولو نا, بہت زور سے نہیں بول رہے, حور سمجھتے ہو تو ہو نا. اللہ کہتے کیا ہوا؟ اب کچھ نہیں چاہیے. کیا مل گئی؟ حور مل گئی. اللہ نے کہا تیری حور ہے. وہ کہے گا اللہ کچھ نہیں چاہیے. تو اس وقت اللہ کہیں گے تیری بیوی کو بلاؤ, وہ میرا بلبل. اللہ پوچھیں گے تیری بیوی کو بلاؤ, کیا کہیں گے ہم لوگ؟ اتنی کوئی سرپر. اللہ کہیں گے تیری بیوی ہے. میرے کو بھی معلوم ہے میری بیوی ہے, لیکن اس کو جنت بھی دے. اللہ میں منع نہیں کرتا اس کو جنت دے, لیکن میری جنت اگر یہ کونے میں ہوئے تو اس کی جنت دوسرے کونے میں جنت دے, اس کو جنت دے. اللہ کہیں گے ایک بار تیری بیوی کو تو بلانے دے. کہا نہیں اللہ یہ بولے گا بولا بیوی کی کیا ضرورت ہے, اللہ یہ کافی ہے. اللہ کہیں گے ایک بار تو دیکھ لے. کہنا اللہ آپ کہتے میری مرتبہ بتا دو. اللہ فرشتوں کو کہیں گے پردہ اٹھاؤ, اس کی بیوی بتاؤ. جیسا پردہ اٹھے گا وہ حور ادھر ہے, بیوی ادھر ہے. حدیث میں لکھا ہے حور میں جتنی خوبصورتی ہوگی اس سے 70 گنا زیادہ خوبصورت اللہ ہماری بیوی کو بنائے. اور پھر اللہ پوچھے گا حور بیوی, اللہ پوچھنے کی بات
जन्नत में जाना ना सबको, हंस तो मेरे को अच्छा लगता है, आपका मूड बनता है, मेरा काम होता है। जितना आप हंसते हो ना मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि तवा गर्म होता है, रोटी पकाना आसान होता है। तो पूरा मजमा बोलेगा भाई, साथ में बोलेगा जन्नत में जाना ना, जन्नत में आना भी। अभी वो बच्चे ने पढ़ा, पढ़ो मेरे साथ में, इन्नलिल मुत्तक़ीना मफ़ाज़ा सबको जाना एक बार दोनों हाथ ऊपर करें, माशाअल्लाह। अब ऐसा लगा मर्दों के बीच में आया। सबको जन्नत में जाना ना। आपको एक अजीब बात बताऊं, अल्लाह ने जन्नत बनाई, बोलो अल्लाह ने बनाई। और कैसे बनाई मालूम है? अल्लाह ने फरिश्तों को कहा देखो अभी मैं पहली जन्नत बनाऊंगा, पर अल्लाह ने कैसे बनाई मालूम है? कौन? अरे बोलो कौन? सूरह यासीन में लिखा है अल्लाह को कोई भी काम करना है, बोलो कौन? हो जा, फयकून, बोलो हो गया। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह तबारक व तआला को जब पहली जन्नत बनाना, बोलो कौन सी जन्नत बनाना? पहली जन्नत बनाना, अल्लाह ने फरिश्तों को जमा किया और अल्लाह ने फरमाया कुन फयकून। पहली जन्नत, अल्लाह ने फरिश्तों को पूछा कैसी लगी? पहली जन्नत बना तो दिया, कैसी है? वो फरिश्तों ने कहा सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह क्या प्यारी, अल्लाह क्या प्यारी, अल्लाह क्या प्यारी। अल्लाह ने फरमाया रहने दो, ये पहली है, दूसरी इससे भी अच्छी बनाऊंगा, बोलो सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह ने फरमाया कुन फयकून। कौन सी जन्नत तैयार हुई? दूसरी। वो फरिश्तों ने कहा अल्लाह ये तो बहुत अच्छी है। अल्लाह ने कहा दूसरी रहने दो, तीसरी उससे अच्छी बनाऊंगा। और कैसे बनाया? कुन फयकून। अल्लाह ने चौथी बनाई कुन फयकून, पांचवी बनाई कुन फयकून, फिर छठी बनाई कुन फयकून, फिर सातवीं बनाई कुन फयकून। आखिरी जन्नत, अल्लाह ने कहा आखिरी जन्नत सबसे टॉप वाली जन्नत, इसके ऊपर कोई जन्नत नहीं, ये नंबर 8 वाली जन्नत सबसे अच्छी जन्नत, इसके ऊपर कोई। तो फरिश्तों ने कहा अल्लाह कह दो कुन, अल्लाह कह दो कुन। अल्लाह ने कहा कुन नहीं कहूंगा, ये मैं अपने हाथों से बनाऊंगा। अल्लाह के हाथ कैसे? अल्लाह के हाथ कैसे हमको नहीं मालूम। कबायती को भी जल्लाली को शानी, सारे उलमा औलिया कहते अल्लाह ही को मालूम अल्लाह के हाथ कैसे। मगर शुरू की 7 जन्नतें अल्लाह ने बनाई कौन? और 8वीं जन्नत अल्लाह ने अपने कैसे बनाई होगी, बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा वो 8 जन्नत हमको मालूम है कौन कौन सी? यानी 8 जन्नत जो अल्लाह ने बनाई, 7 जन्नत बनाए कौन? फयकून। और 8वीं जन्नत अल्लाह ने अपने मुबारक हाथों से बनाई। कैसे हाथ अल्लाह को बेहतर मालूम है, लेकिन हमको 8 जन्नतों के नाम मालूम है। अरे हाँ या ना? नहीं मालूम है, मतलब जहाँ जाना है वहाँ का एड्रेस नहीं मालूम है। कितना बड़ा पावनी हो है भाई। जैसा कोई मेरे को ऐसा बोल रहे कि मौलाना कहाँ जाना है, मैं बोलूँ
میرے کو نہیں معلوم ہے. تو کہے گا وہ میرا من جانا ہے, تیرے کو ایڈریس بھی نہیں معلوم ہے, تو کہے کو نکلنے کی فکر کرتا ہے. تو ہم کو بھی جنت کے نام نہیں معلوم. چلو کوئی بات نہیں معلوم, آج گننا شروع کر دو, انگلیوں پر گننا شروع کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بنائی, بولو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بنائی, نام جنت رکھا, بولو سبحان اللہ. انگلیاں اوپر رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بنائی, نام جنت رکھا, بولو سبحان اللہ. اللہ نے دوسری بنائی جنت النعیم, سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری بنائی جنت عدن, بولو جنت عدن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی بنائی جنت الخلد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچویں جنت بنائی جنت سلام, سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھٹی جنت بنائی جنت المقام. اللہ نے ساتویں بنائی جنت المأوا. یہ ساتوں جنتیں اللہ نے بنائی کن اللہ نے یہ ساتوں جنتیں بنائی کن فیکون. جب آٹھویں جنت بنانے کا موقع آیا, فرشتوں نے فرمایا اللہ کہتے کن فیکون. اللہ نے فرمایا نانا, یہ آٹھویں جنت میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی اور اس جنت کا نام رکھا جنت الفردوس. جنتیں ہو گئی, ہو گئی نا, 8 جنتیں ہو گئی نا. اب تھوڑی دیر میں آپ کو سوچنے کا موقع دوں گا, کیونکہ 8 جنتوں کے نام میں نے آپ کو بتا دیا. ہم کو کس میں آخری سب سے اونچی پہلی میں نہیں جانا, میرا نہیں جانا. کیوں پہلی اچھی نہیں؟ ہماری نماز, روزہ, زکات, حج, اللہ کا حق, بندوں کا حق سب پورا ہو گیا. مصطفیٰ کی محبت مکمل ہو گئی. یہ ویراول والے ٹائر میں کہاں چھوڑی؟ پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں نہیں. اچھا سنو, ایک بات سنو, بہت پتے کی بات ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ, احمد مصطفیٰ, سرکار دو عالم, سرور کونین, رحمت للعالمین, خاتم النبیین, شفیع المذنبین, مزمل و مدثر, طٰہٰ و یاسین, بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معراج پر گئے, بولو ہمارے نبی کہاں گئے؟ معراج پر جب گئے, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہیٰ, عندها جنت المأویٰ, اذ یغشی السدرۃ ما یغشیٰ, ما زاغ البصر وما طغیٰ. ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی جب معراج پر گئے تو اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ جنت میں پہلی جنت, دوسری جنت جنت النعیم, پھر جنت عدن, پھر جنت خلد, پھر جنت سلام, پھر جنت مقامہ, پھر جنت ماوا. ہمارے نبی آخری جنت میں انٹر ہو رہے ہیں, بولو نام اس کا جنت الفردوس. آج میں معراج سے جب ہمارے نبی آئے, پوچھا جنت الفردوس کیسی ہے, ہمارے نبی نے کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنتوں کو دیکھا. ارے جنت کیسی تھی؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت وہ جگہ ہے آج تک کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں, کسی کانوں نے سنا نہیں, کسی دل نے سوچا نہیں, وہ جنت ہے. اب ہمارے نبی جنت الفردوس, بولو کون سی جنت میں؟ آخری جنت جنت الفردوس میں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اتنا اچھا زمانہ میں اللہ کو پوچھا, اللہ ہے جنت الفردوس, اللہ سب سے اونچی جنت, سب سے بڑی جنت, اللہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی, اللہ اس سے اچھی کوئی جنت نہیں. میرے مصطفیٰ اس سے اچھی کوئی جنت نہیں. تو ہمارے نبی نے پوچھا اللہ اس میں کون آئے گا, اس میں کون آئے گا؟ اللہ نے فوراً جواب دیا میرے نبی یہ جنت تیرے امتیوں کے واسطے, یہ جنت تیرے
الفردوس اللہ کس کو دینے والے؟ اللہ نے فرمایا لکھ کر دیتا ہوں یہ جنت دوں گا تو تیری امت کو عطا کروں. اللہ نے یعنی ڈاکیومنٹس بھی تیار ہو گئے, پیپر بھی تیار ہو گیا. کون سا پارا؟ پارا نمبر 16. بولو پارا نمبر 16, جس میں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ آخری نبی کے امتیوں کو یہ جنت عطا کروں گا. کیا فیصلہ کیا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے کلمہ پڑھنے والے بندے اور بندیاں بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے میرے کلمہ پڑھنے والے بندے اور بندیاں, اللہ فرماتے اچھے کرنے والے, میرے اچھے عمل کرنے والے میرے بندے اور بندیاں, اللہ فرماتے تم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا. اللہ فرماتے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, ہمیشہ رہے گا. بولو ہمیشہ رہے گا, نہ ہٹے گا. بولو نہ ہٹایا, نہ نکلے گا, نہ نکالا جائے گا. وما هم منها بمخرجین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اتنی بڑی جنت الفردوس کیونکہ پہلی جنت ہے 10 دنیا کے برابر, تو آخری جنت کا کیا عالم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تیرا بندہ میری بندی آخری جنت میں جاؤ گے, ہمیشہ رہو گے, نہ ہٹے گا, نہ ہٹایا جائے گا, نہ نکلے گا, نہ اگر یہ سوچ کے سامنے چھوٹا سا بچڑا ہوتا ہم جب جنت الفردوس ہوں گے اپنی ہوگی, ہاں اپنی, ہم واپس آئیں گے. ارے بولو نا, ہم نکلیں گے, ہم چھوڑیں گے, ہم نہیں چھوڑیں گے کیونکہ وہ کس کی ہے؟ ہماری. ہم دوسروں کا مال نہیں چھوڑتے تو اپنا مال چھوڑتے. ہم نے کتنوں کی زمین پہ قبضہ کر لیا, کتنی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا, کتنے لوگوں کا حق مارا, کتنوں کا قرضہ کھا کے بیٹھ گئے, کتنوں کا انویسٹ کے نام پہ مال لے کے ہم کروڑوں روپے ہضم کر گئے. ہم نے دوسروں کا نہیں چھوڑا. وہ تو پیچھے کس کی جنت ہے وہ؟ چلو اب ایک فیصلے پر آتے ہوئے اپنے بات شروع کر رہا ہوں, ابھی شروع کر رہا ہوں. پورا مجمع بولے گا جنت میں جانا ہے, اسی میں جانا ہے, جنت الفردوس میں. آج اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں آپ سب جنت الفردوس کو جائیں گے. ڈیڑھ بات کریں گے, ڈیڑھ بات بعد میں گناہ کے تب کریں گے. کوئی گناہ کہیں گے میرے کو یہ والدہ اللہ بھائی کو اچھا لگے, ان کے بھائیوں کو اچھا لگے, مولانا تم بلائے باقی میرے کو کوئی بلاتا نہیں ہے. صحیح نا مولانا, تو بلایا تو کار کو نہیں بلایا. آدھی بات کریں گے, پارٹ 1 پارٹ فل. میں سمجھا شاید میرا ساتھ دے گا, میں آپ کا ساتھ دے رہا ہوں. چلو 3 باتیں کریں گے, لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اللہ کی قسم یہ 3 باتوں پہ عمل کرو انشاءاللہ. جنت الفردوس میں جائیں گے. سب سے پہلی بات یقین بنا. یقین آتے اوپر سوال سے نہیں, یقین بنانا. کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. کرنے دھرنے والا کون؟ جو کچھ میرے بھائیوں ہوا کرنے والا کون؟ اللہ. ہو رہا ہے کرنے والا کون؟ اللہ. کل کیا ہوگا میرے کو بھی نہیں معلوم, کسی کو نہیں معلوم, مگر وہ بھی کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ. اسی لیے ہمارا کلمہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا, ہم کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ کتنا بڑا ثواب دیتے. دیکھو کلمہ میں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے بھی کلمہ پڑھا, میں نے بھی کلمہ پڑھا. ارے پڑھنے والے کی نظر میں کلمہ ہے, سننے والے کی نظر میں کلمہ ہے, لکھنے والے کی نظر میں کلمہ ہے, سمجھنے والے کی نظر میں کلمہ ہے, سمجھانے والے کی نظر میں کلمہ ہے, بولنے والے کی نظر میں کلمہ ہے. لیکن ایک بار اللہ کو پوچھو اللہ ہی کلمے کا ثواب کیا ہے.
اللہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا سواب کیا ہے؟ قرآن میں پارہ نمبر 13، بولو پارہ نمبر 13، کیا اللہ نے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا آپ نے تو کلمہ پڑھ لیا، تیری نظر میں تو کلمہ تھا، سننے والوں نے سنا، ان کی نظر میں کلمہ تھا، لکھنے والے نے لکھا، اس کی نظر میں کلمہ تھا۔ اللہ فرماتے میرا بندہ میری قسم تو جب کلمہ پڑھتا ہے نا، میں ایک جنت اور نیکی کا درخت لگا دیتا ہوں، ایک جنت اور نیکی کا درخت لگا دیتا ہوں جس کی جڑیں زمین میں ہوتی ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہوتی ہے۔ ایک نیکی کا درخت اتنا بڑا، ہم نے علاقے میں بہت سے ناریل کے درخت دیکھے اور خوب ناریل کے پانی پیے، لیکن میرے دوستو ایک کلمہ، ایک درخت جس کی شروعات زمین کی جڑیں ہوگی اور ختم کہاں ہوگی؟ آسمان پر اس کی شاخیں جا کر ختم ہوگی۔ ایک کلمے پر ایک درخت تو جو روزانہ کئی مرتبہ کلمہ پڑھنا ہوگا، کتنے جنت کی درخت لگائے گا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن میں لکھا، میں نے آپ کو حوالہ دیا پارہ نمبر 13، جو حافظ ہو کے سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے پارہ نمبر 13۔ اللہ نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو نے کلمہ پڑھا، بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے تو نے کلمہ پڑھا، میں نے ایک درخت لگا دیا، وہ تیرے جنت کا درخت ہوگا، نیکی کا درخت ہوگا، ثواب کا درخت ہوگا۔ اللہ فرماتے بہت پاکیزہ درخت میں نے لگا دیا، شروع کہاں سے ہوگا، ختم کہاں پر ہوگا؟ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اس درخت کی جڑیں زمینوں میں ہوگی اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہوگی۔ پہلی بات پکی کرو ایک دم دل سے، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ قسم کھاتا کہتا ہوں ایک بار دل میں یقین آ جائے نا کہ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ بولو اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ آپ سب نے نبی کا نام سنا ہو تو پٹافٹ ہاں بولنا۔ نبی کا نام ہے حضرت موسیٰ۔ ہاں بولو ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور یہ بھی بولو پہاڑ پہ جاتے ہیں، پہاڑ کا نام تھا طور، کوہ طور، کوہ کے معنی پہاڑ، طور اس کا نام ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے تھے، کس سے بات کرتے تھے؟ کیا مزہ آتا ہوتا، کس سے بات کرتے تھے؟ آپ کو جس سے محبت ہوئے اس سے بات ہو جاتی ہے، کتنا اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ جب اللہ سے بات ہوتی ہوگی، ہم کو لوگ کو یہ ادھر ادھر پیار کرتے ہوئے فون کرے تو ہم کو بہت اچھا لگتا ہے، کوئی گرل فرینڈ فون کرے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ ہاں اسی لیے ہم جوانوں کو اللہ میں آ رہا ہوں، بات کیا آ رہا ہوں، ہم جوانوں کے موبائل پہ جب وہ رنگ بجتی ہے نا اور اس پہ لکھا ہوگا ممی، یعنی کس کا فون آیا؟ مما کا فون آیا، اس کی اسٹائل بات کرنے کی، السلام علیکم، ہاں کیا ہوا، ہاں ٹھیک ہے آؤں گا، ہاں رات کو 10 بجے کیا کہتے ہیں، ہاں کھانا کھاؤ نہیں کھاؤ کوئی میری مرضی، ٹھیک ہے میں بہت کام میں ہوں، السلام علیکم۔ کس کو جواب دیا؟ سویٹ ہارٹ، گرل فرینڈ، جیسے فون آگا ہاں ہلو ہلو، میں تھوڑا سائڈ پہ ہٹتا ہوا، سائڈ پہ جائے گا، تیرے سر میں دکھتا تھا، ابھی تو دوا کھائے کہ نہیں کھائے، تھوڑا کھانا کھایا کہ نہیں کھانے، تیرا باپ کھلائے گا۔ یہ ہمارے جناب کا حال ہے اچھے، ماں سے بات کرتا ہوں تو جیسے کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اور ان سے گھنٹے گھنٹے بات ہوتی ہے۔ چلو آپ پر ہم آئیں گے، پہلے اس بات پر آ جائے، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پر جاتے تھے، آپ وہ ہے تم کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے میرے پیغمبر موسیٰ کو دیکھیں یہ پہاڑ پر آتے ہیں اور ساتھ میں بولو نہ کس سے باتیں کرتے ہیں۔ سارے لوگ مطلب 70,000 کے 75,000 لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہوئے۔ حضرت موسیٰ تو پیغمبر کے باہر
کیا ہوا؟ سب نے کہا اللہ کے نبی آپ کو معلوم نہیں ہمارے علاقے میں پانی نہیں ہے. بولا ہمارے علاقے میں پانی نہیں ہے، بارش نہیں ہے، ہمارے جانور مر گئے. رو رو کے چلا چلا کر کے پیغمبر موسیٰ ہمارے جانور مر گئے، ہمارے بچے بھٹکاتے ہیں، ہماری عورتیں تڑپتی ہیں، ہمارے گھر میں پینے کو پانی نہیں ہے. آپ اللہ کے نبی ہے، آپ اللہ کے پیغمبر ہے، آپ پہاڑ پر جاتے ہیں اور اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو اللہ کو کہو نا کہ پانی برسا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اتنا بڑا مجمع دیکھا، 70,000 75,000 کا مجمع دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتا جاؤ جاؤ اپنے گھر جاؤ، میں ابھی جاتا ہوں ابھی جاتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کیے، تیار ہوئے اور سیدھے پہاڑ پر گئے. پہاڑ پر گئے اور جب گئے تو اللہ کو تو سب معلوم تھا. آئے ہو موسیٰ، کیا مانگنے آئے ہو، کیا مانگنے آئے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پانی. اللہ نے فرمایا پانی مانگنے کے لیے آئے ہو. ایک کام کرو، میرے پیغمبر موسیٰ بہت پیارے ہو، تم بہت پیارے ہو. ایک کام کرو، پہاڑ سے اترو، تمہارا پاؤں نیچے پہنچے گا اس سے پہلے میں آسمان سے پانی برسا دوں. بہت خوش ہو گئے، کوئی بھی خوش ہو جائے کہ پہاڑ سے اتروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ چمچماتی کھڑی ہے، اللہ بارش ہونے کے لیے تو بادل جمع ہوں گے، بجلی چمکے گی، بادل کڑکیں گے، اس کے بعد میں پانی آئے گا. اللہ نے فرمایا میں معبود ہوں گا، میں اللہ ہوں، فکر مت کرو، تمہارا پاؤں پہاڑ کے نیچے پہنچے گا اس سے پہلے آسمان سے پانی برسنا شروع ہو جائے گا. اور ہوا کہ ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اترے اور پانی برسا. حدیث پاک میں لکھا ثلاثۃ ایام و لیالیہا، 3 دن اور 3 رات پانی. بولو 3 دن 3 رات پانی پانی پانی، ہر جگہ پانی، ہر جگہ پانی، ہر جگہ پانی. 3 دن 3 رات ہو گئے. اس کے بعد تھوڑا ٹائم گزرا ہوگا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھا، باہر بہت آباد ہو رہی ہے، رونا چلانا پٹکنا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دروازہ کھولا، وہی 70-75,000 کا مجمع. کیا ہوا؟ پانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پانی ابھی تو آیا، 3 دن 3 رات پانی آیا. لیکن ہمارے کھیت جیسے پہلے کے ابھی بھی ویسے ہی، مطلب کھیتوں میں پانی پہنچا نہیں، ہمارے باغوں میں پانی پہنچا نہیں، ہمارے تالابوں میں پانی پہنچا نہیں، ہمارے نہروں میں پانی پہنچا نہیں، ہمارے گڈھوں میں پانی پہنچا نہیں، ہمارے گھر کے اندر جو حوض بنے ان حوض میں پانی پہنچا نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا 3 دن 3 رات پانی آیا. آیا بے شک آیا، ہم کو بھی معلوم ہے پانی آیا، مگر یہ سب کا سب ویسا کا ویسا نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام میں پھر جاتا ہوں، پہاڑ پر جاتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر غسل کیے اور غسل کرنے کا مسیح نے کس کی ملاقات؟ اللہ کی ملاقات ہو گئے. 2 دن سے بات چیت ہوتی تھی، ہاں آمنا سامنا نہیں ہوتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور پہاڑ پر بیٹھا. اللہ نے فرمایا جوا ہے پانی. اللہ نے فرمایا دیا نا 3 دن 3 رات. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ اپنے پانی کو دیا، مگر کھیت ویسے ہی، اللہ ویسے ہی خوش ہے اور نہریں بھی ایسی ہیں، باغ بھی ایسے ہیں. کوئی فرق پڑا؟ اللہ نے پوچھا آپ نے مانگا کیا تھا؟ میں نے دیا کیا؟ مانگا پانی، دیا. میں نے یہ کب کہا تھا کہ کھیتوں میں اناج بھی چاہیے؟ یہ کب کہا تھا کہ باغوں میں پھل اور پھول بھی چاہیے؟ یہ کب کہا تھا کہ تالاب بھر جانے چاہیے؟ یہ کب کہا تھا کہ نہروں میں پانی آنا چاہیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی پہاڑ پہ اللہ غلطی ہو گئی، اللہ غلطی ہو گئی. اللہ نے کہا اللہ واپس پہاڑ سے اتروں گا اور پانی شروع ہوگا. اللہ نے فرمایا میں پہاڑ سے نیچے تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے روتے روتے نیچے آئے. کہا گیا اللہ اب کیا کرنا؟ اللہ نے کہا قوم کے جوانوں کو جمع کرو، سب قوم کے 70-75,000 تو لوگ آئے گے، ان میں بڑے بوڑھے کو چھوڑ دو، عورتوں کو چھوڑ دو، بچوں کو چھوڑ دو، جتنے جوان ہیں سب کو جمع کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تو پہلے تو کوئی جمع ہونے کو تیار نہیں. حضرت موسیٰ نے کہا میرے اللہ کی قسم اگر جمع نہیں ہوں گے، جب پانی نہیں آئے گا، ہمارے جانور مر گئے، ہمارے بچے مریں گے، عورتیں بیوہ ہوگی، بچے یتیم ہوں گے، بہت حالت آئیں گے، سارے جوان جمع ہو جاؤ. مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا سارے جوان جمع ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ہو گئے، اللہ ہو گئے، سب جمع ہو گئے. اللہ نے فرمایا ان کو کہو جنگل میں جائے اور لکڑے کاٹے، اور یہ جو میدان ہے اس میں لا کے لکڑے جمع کریں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو جنگل میں جاؤ اور کیا کرنا ہے؟ لکڑے کاٹنا. تو سب نے پوچھا موسیٰ کتنے
کرنا. ان کو پہلے کو بھی نہیں معلوم. چلو جنگل میں چلو. سب جنگل میں گئے. وہ لکڑے کاٹے جا رہے, لائے جا رہے, کاٹے جا رہے, لائے جا رہے. 24 گھنٹے ہو گئے. پیغمبر تھک گئے. 24 گھنٹے سے ہم لکڑے کاٹے جا رہے اور یہ میدان میں بھر رہے. اب تو میدان میں بھی لکڑوں کا پہاڑ بن گیا ہے. تو آدم موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ کب تک یہ کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا ثلاث ایام ولیالیھا, 3 دن اور 3 رات تک لکڑوں کو کاٹنا ہے اور اسی میدان میں جمع. میرے برادر والوں سمجھو اور سنو کہ کتنا بڑا لکڑوں کا پہاڑ تیار ہو گیا. بولو کس کا پہاڑ تیار ہو؟ 3 دن 3 رات لکڑے کاٹے گئے, جمع ہوئے, لکڑے کاٹے گئے, جمع ہوئے, لکڑے کاٹے گئے, جمع ہوئے. ایک لکڑوں کا پہاڑ بن گیا. 3 دن 3 رات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر آئے. اللہ 3 دن 3 رات ہو گئے. سارے جمع کر گئے, پسینے میں شکل ہو گئے. اللہ نے کھانا نکالے, کھانا نکالے گا. اللہ اب پتا کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا وہ سب جمع ہو گیا. لکڑوں کا پہاڑ کہاں تیار ہو گیا؟ آگ لگا دو اس میں. کیا کرو اس میں؟ اللہ بہت محنت سے جمع کیے, بہت محنت سے لکڑے کاٹے, بہت محنت سے جمع کیے. اللہ نے کہا میرا حکم میں آگ لگا دو. اللہ آگ لگانے میں تو سب محنت. اللہ نے فرمایا موسیٰ میرا حکم آگ لگا دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ آگ لگا دو. سب لوگ بتر ہونے لگے. یہ کیا معاملہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی بات کہی, آسمان سے پانی نہیں آئے گا, ہمارے بیوی بیوہ ہو جائے گی, ہم مر جائیں گے, ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے. اب کیا کریں؟ آگ لگائے. آگ کے لگائی اور آگ کے شعلے بھڑکنے لگے. جب بھڑکنے لگے اللہ نے فرمایا قوم کے بڑے بڑے ذمہ داروں کو جمع کرو اور سب کو کہو کہ آگ میں دیکھیں. آگ کے اندر جیسے ہم کس میں دیکھتے ہیں؟ موبائل یا ٹی وی پر یا اسکرین پر یا لیپ ٹاپ پر جیسے ہم دیکھتے ہیں نا. اللہ نے فرمایا سب کو کہو جتنے جمع ہو سکتے سب کو جمع کرو, کہو آگ میں دیکھے. اب آگ میں دیکھنے والا کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ دیکھتا ہے اور کہتا ہے او پیغمبر وہ میرا کھیت اندر نظر آتا ہے, وہ میرے کھیت میں آنا جھک گیا, میرے کھیت میں آنا جھک گیا. وہ دوسرا کہتا ہے وہ میرے کھیت میں بھی آنا جھک گیا. وہ تیسرا کہتا ہے میرے باغ میں پھل آ گئے. وہ چوتھا کہتا ہے میرے باغ میں پھول آ گئے. وہ کہتا ہے میرے گھر کے حوضوں میں پانی بھر گیا. کوئی کہتا ہے تالابوں میں پانی بھر گیا. کوئی کہتا ہے کہ نہروں میں پانی بھر گیا. کوئی کہتا ہے کہ میرے گھر میں پانی آ گیا. ارے پانی آ گیا, ارے پانی آ گیا, پانی آ گیا. سب دیکھے جا رہے. آپ جب بجھی ہے اللہ نے فرمایا جو دیکھا وہ سب میں نے کر دیا. بولو سبحان اللہ. سب اپنے کھیت پر گئے تو اناج پکا ہوا. جو اناج 6 مہینے اور 8 مہینے لیتا ہے, صرف آگ کے جلنے کے اندر کھیتوں میں اناج پک گیا, باغوں میں پھل آ گئے, باغوں میں پھول آ گئے, کھیت سیراب ہو گئے, حوضوں میں پانی آ گیا, گڈھوں میں پانی آ گیا, تالابوں میں پانی آ گیا, نہروں میں پانی آ گیا. مبارک پانی دے ہو گیا, ہمارا کام ہو گیا. ہمارا کام ہو گیا. لوگ کے روڈ پہ ہوئی پہاڑ کر گئے, کوڑے ٹوٹ گئے اور ان کے کہا سمجھ میں آیا اللہ یہ سب کیا ہو گیا. کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اللہ سب کھیتوں میں اناج آ گیا. اللہ جو اناج پہلے آتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ آیا. باغوں میں پھل بھی آیا, باغوں میں پھول بھی آیا. سارے حوض اور تالاب اور نہریں اور کھڈے سب پانی سے بھر گئے. اللہ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا یہی بتانا چاہتا تھا, تم کو بھی بتانا چاہتا ہوں, قیامت آنے والے میرے ہر بندے کو بتانا چاہتا ہوں. تم یہ سمجھتے تھے کہ پانی سے آبادی ہوتی ہے, آگ سے بربادی ہوتی ہے. میں نے پانی برسا کر بربادی کی اور آگ کے اندر میں نے آبادی کو پیدا کیا. اللہ فرمانے تم نے یہی سوچا تھا نا, ہم نے بھی یہی سنا تھا کہ پانی آئے گا, آبادی 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 آبادی, اور آگ آئے گی تو بربادی بربادی بربادی. اللہ نے کہا موسیٰ میری قسم, آگ میں جلانے کی طاقت نہیں, پانی میں آبادی کی طاقت نہیں. میں وہ اللہ ہوں جو پانی کو برباد والا بنا دوں گا اور آگ کو آبادی کا ذریعہ بنا دوں گا. میرے دوستو یہ یقین ہمارا ہونا چاہیے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. کرنے دھرنے والا کون؟ ہم لوگ ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں, ورنہ ہم کو سمجھ میں آتا کہ کلمہ کیا ہے, یا اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کے دل میں کیا یقین ہوتا ہے. کرنے دھرنے والا کون؟ میرے سامنے بولو نا, کرنے دھرنے والا کون؟ ابھی شروع میں نے آپ کو ہنسایا تھا نا, ارے بولو نا ہنسایا تھا نا, ہم ہنسے تھے نا. پورا اٹھا ہو سکتا ہے اس وقت میرے پیاروں, جس نے ہنسنے کی طاقت
اس فیصلے کی طاقت اللہ منوا دے تیرے ہنسنے سے کچھ لمحے پہلے یہ دونوں ہونٹ پرمیشن مانگتے ہیں اللہ ہم ہنسے اللہ کہتا ہے ہنس لیتے ہیں. جس دن وہ لوگ دیکھا نا تو وہ کھلنے کے موڑ میں بھی نہیں ہو. اس لیے میرے پیاروں ہم سے کچھ نہیں ہوتا. اگر آج کروڑ کی آوازوں پر بھی ہم بنے ہمارا کوئی کمال نہیں. ہم کو تو ہنسنا بھی نہیں آتا. 27 پارے میں اللہ کہتا تجھے کہ آتا ہنسانے والا بھی میں. اور میرے دوستوں کا طبیعت کہتے دعا نہیں مانگتے بابا اللہ کا کہتے آپ تو بہت رویا کہ اللہ کے سامنے بہت رویا. اللہ کہتے تو کیا رویا؟ تیرے آنسوؤں نے پہلے مجھ سے پرمیشن لی. میں نے کہا ٹپک جا تو آنسو ٹپکا ہے ورنہ ہو سکتا ہے یہ آنسو کو نکال کے خون کے قطرے بھی ٹپکا سکتا ہے. بولو میں ہنسانے والا کون؟ رنگانے والا کون؟ اللہ. زندگی دینے والا کون؟ یقین بناؤ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ. 27 پارے میں اللہ نے فرمایا پورا مجمع بولے گا ہمیں ہنسانے والا کون؟ اللہ. ہمیں رلانے والا کون؟ اللہ. زندگی دینے والا کون؟ اللہ. ساتھ میں بولو نا موت دینے والا کون؟ اللہ. زمین و آسمان کا بنانے والا کون؟ اللہ. رات کو دن میں دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ. آفتاب و مہتاب بنانے والا کون؟ اللہ. جگمگانے والے ستارے بنانے والا کون؟ اللہ. ارے میرے پیارو ہمیں کھلانے والا پلانے والا زندگی دینے والا بیوی دینے والا بچہ دینے والا روٹی کپڑا مکان کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ میرے پیارو یہ نے ابھی رات کے 10 بجے جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے لائٹ پوری کی ہے مگر یہ اندھیرا ہو جاتا ہے نہیں ہوتا. کوئی کروڑ پتی آوازوں پتی بولے رات کو 10 بجے بولے مجھے رات نہیں چاہیے مجھے نیند چاہیے. کیا کریں؟ آئے گا دن آئے گا. اچھا دن کی صبح 10 بجے نا میں تو نیند آتی ہے وہ رات چاہیے ہوگا. کتنے انبیاء کتنے پیغمبر کتنے اولیاء اور کتنے شیطان فرعون حامان قارون سب آئے. اللہ کہتے ہیں رات کو دن بنانا دن کو رات بنانا یہ میرے قدرت کا خزانہ ہے. اس میں کوئی انوالو نہیں ہو سکتا. اسی لیے 15ویں پارے میں سنو 15ویں پارے میں اللہ کہتے ہیں میرا بندہ کہاں ڈھونڈتا ہے مجھ کو. اللہ کہتے ہیں کہاں ڈھونڈتا ہے مجھ کو. ارے دن کے اجالے میں دیکھ لے رات کے اندھیرے میں دیکھ لے تجھے اللہ وہیں نظر آ جائے گا. دن کے اجالے میں بھی کون نظر آئے گا؟ رات کے اندھیرے میں بھی کون نظر آئے گا؟